دوسری بات حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت ہمارے ہاتھ میں ہمارے بڑوں کی طرف سے امانت آئی ہوئی، ہم اس کے بانی نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ شعور اور ذہنی بالیدگی بھی نہیں ہے۔ جن اکابر نے احیاء اسلام کا عظیم کارنامہ اس ملک میں انجام دیا، آپ پڑھ کر کے دیکھیں رسید پر 8 اغراض و مقاصد لکھے ہیں۔ میں کہتا ہوں 800 صدیوں کا 8 صدیوں کا وہ تجربہ ہے کہ اسلام کیسے پیدا ہوا، کیسے آیا، کیسے پھلا، کیسے پھولا، کیسے اس کو تحفظ ملا، اور اسلام نے کس طرح سے آپ اپنی جگہ بنائی۔ یہ کوئی 8 لائن کی عام تجویز نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے صدیوں کے تجربات ہیں، اور اس کو لکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کے بہترین لوگ تھے، علماء ربانی تھے۔ یہ جماعت ہمارے ہاتھ میں ان اکابر کی امانت ہے۔ ہمارا ادنا تعاون اس جماعت کے ساتھ یہ ہوگا، ادنا تعاون یہ ہوگا جو شاید ہمارے لیے بڑے اجر کا سبب بنے کہ ہمارے کسی قول، فعل، عمل سے جماعت کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر ہم کچھ کر نہیں سکے اور اپنی جماعت کو نقصان پہنچا دیا، کم از کم ہم اپنے شر سے، اپنی کسی ایسی حرکت سے اپنے اکابر کی روح کو، ان کے کارناموں کو شرمندہ کرنے والے نہ بنے۔ ہمارا یقین ہے کہ ہم جن کے پیچھے چلتے ہیں وہ صالحین کی جماعت، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے صالحین کے جماعت میں ہونے میں کوئی شک نہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے صالحین ہونے میں کوئی شک، مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ، آپ کتنے نام لیں گے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت آپ کس کا نام لیں گے؟ اس وقت آپ دیکھ لیں جماعت جن ہاتھوں میں ہے۔ ابھی وہ مولوی صاحب نے چند لمحوں میں مولانا بدر احمد گجیمی دامت برکاتہ کے سلسلے میں باتیں بتائی، اس کو تھوڑا سا پڑھا کر کے مولانا مشہور صاحب نے بتائی کہ آپ ایک ریاست میں بات کر رہے ہیں نا، آپ کی جماعت پورے ملک میں صلحاء کے ہاتھوں میں، نیک لوگوں کے ہاتھوں میں۔ ہم اتحیات میں دعا کرتے ہیں صالحین کے لیے، یہ صالحین کی جماعت ہے، ان کے ساتھ دنیا کے اندر وابستگی ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ جب ہم دنیا میں ان کے ساتھ رہیں گے، ہمارا حشر بھی انہی صالحین اور نیک بندوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے دینی جماعت سمجھ کے، اپنے بڑوں کی جماعت سمجھ کے، اکابر کی امانت سمجھ کر کے ہم اس جماعت میں لگے رہیں۔ ہم کو 2 سال تک اس کی خدمت کیا کرنا ہے، اب ہم اپنے ضلع میں واپس جائیں۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے، ہمارے علماء مدرسوں سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں، میں اپنے طلبہ سے کہا کرتا ہوں، آپ تو بہت بڑے ہیں، میرے دوست احباب ہیں، میرے اکابر میں ہیں، مگر میں اپنے طلبہ سے کہتا ہوں کہ عزیزو، کتاب پڑھنے کے بعد سماج پڑھا کرو۔ تم نے کتاب پڑھی ہے 9 سال، سماج کو نہیں پڑھا ہے۔ جب کوئی جمعیت علماء کے ساتھ رہتا ہے تو وہ سماج کو پڑھتا ہے، سماج کی ترجیحات کیا ہیں، سماج کے تقاضے کیا ہیں، الاہم فالاہم کے تحت کب کون سا کام ضروری ہے، کب کون سی بات ضروری ہے، کب کہاں کیا کرنا چاہیے، حالات اب کیا چاہ رہے ہیں، یہ ادراک اس وقت تک کسی عالم کو نہیں ہوگا جب تک اپنے سماج سے واقف نہیں ہوگا۔ ہم کتابیں پڑھ چکے ہیں، اگر ہم جمعیت علماء کے ساتھ خدمت کریں گے تو اپنے سماج کو ہم اچھی طرح سمجھیں گے۔ یہ اکابر میرے پشت پہ بیٹھے ہیں، میرے بات کی تائید کریں گے۔ اگر انسانی سماج کو کسی نے سمجھا ہے تو دنیا میں صرف 2 طبقے نے سمجھا ہے، ایک صوفیہ نے، ایک فقہا نے۔ انہی دونوں نے انسانی سماج کو سمجھا ہے، اور انہی کے پیچھے چلنے میں انسانی سماج کی بھلائی ہے۔ جمعیت علماء ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ جمعیت علماء میں صدر فقیہ العصر مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب، جمعیت علماء میں صوفیہ میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے چشتی درویش حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے چاہنے والے ایک ایک گاؤں دیہات تک کتنے صوفیہ پھیلے ہوئے ہیں، کتنے فقہا پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ اس کی ایک مثال لیجئے، آپ نے کبھی توجہ نہیں دیا ہوگا، میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں۔ جمعیت علماء کوئی فقہی جماعت نہیں ہے، اگرچہ اس کے بنانے والے فقہا ہیں۔ جمعیت علماء کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ فتویٰ دارالافتاء سے معلوم کرتے ہیں، مفتیان سے فتویٰ لیتے ہیں، پھر اس فتوے کو تجویز کی شکل میں ڈالتی ہے، پھر عوام کو وہ تجویز پیش کرتی ہے۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا جمعیت علماء ایسا کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ جمعیت علماء تو ایک ملی سماجی دینی جماعت ہے۔ کسی بھی مفتی کا فتویٰ حکم شرع ہوا کرتا ہے، حکم شرع کی مخالفت گناہ ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ فتویٰ امت کے ہاتھ میں دے دیں، ممکن ہے کوئی نادان مسلمان اس کی مخالفت کر کے گنہگار ہو جائے، اس لیے جمعیت علماء اس کو تجویز کی شکل میں دیتے ہیں۔ حالانکہ جمعیت علماء میں ہمیشہ بڑے بڑے فقیر رہا کیے ہیں، مگر جمعیت علماء نے عوام سے جب بھی اپیل کی ہے تجویز کے شکل میں اپیل کی ہے، فتوے کی شکل میں اپیل نہیں کی۔
ایسے 50 نزاکتیں ہیں. جب آپ جامعۃ العلماء کو پڑھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے تو آپ جانیں گے کہ آپ کی جماعت مجموعہ ہے فقہا کا، صوفیہ کا. ان کے اندر عزم، حوصلہ، ہمت بھی ایسی ہے کہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتے ہیں. اگر ان کو کہا جائے کہ رات کو مسلح کی پیٹھ پہ رہتے ہیں اور دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ رہتے ہیں، پورے دن اللہ کے بندوں میں دھکے کھاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، اور رات کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے امت کی خیر و برکت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ ہمارا ورثہ ہے. ہم اس جماعت پہ کام کر رہے ہیں جو جماعت ان بزرگوں کی ہے، ان کی بنائی ہوئی. اسی لیے ہم کو دینی کام کرنا چاہیے. جب کوئی نوجوان عالم جامعۃ العلماء سے وابستہ ہوتا ہے تو اپنے بڑوں سے پوچھتا ہے ہم کیا کریں، ہم کیا کریں. کبھی کبھی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں میں 10 سال سے جماعت سے لگا ہوا ہوں، کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے. کوئی یہ کہتا ہے میں اتنے سال سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ آپ 2 روپے کے ممبر بنے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. جس کاغذ پر آپ 2 روپے کی ممبر بنے ہیں اس پر آپ کا 8 کام لکھا ہوا ہے. اس 8 کام کرنے کے لیے آپ کو کسی ریاست، کسی مرکز سے تحریک کی ضرورت نہیں ہے. آپ جس دن دستخط کر کے ممبر بنے ہیں اسی دن سے آپ نے ایک وعدہ کر لیا ہے کہ میں شاعر اسلام کی حفاظت کروں گا، مسلمانوں کے آثار کی حفاظت کروں گا، اسلامی علوم کو ہندوستان میں پھیلاؤں گا، مسلمانوں کی معاشیات اور دنیاوی زندگی درست کرنے کے لیے کوشش کروں گا، میں اوقاف کو مضبوط کروں گا، میں مدارس کے نظام کو 8 چیزیں ہیں جو اس میں لکھی ہوئی. ان 8 کو بروئے کار لانے کے طریقے بھی لکھے ہوئے. وہ طریقہ کیا ہے؟ کم سے کم ہماری ہر یونٹ چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے مقام کی ہو اپنے مقام کے حالات کا جائزہ لے اور سیرت پاک کا ایک جلسہ پورے سال میں ضرور کرے. کیونکہ مسلمانوں کے ایمان کو جوڑنے کے لیے، اس کے دل کے اندر چھپی ہوئی رسول اللہ کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، اس امت کو مخاطب کرنے کے لیے اسوہ حسنہ سرکار والا تبار سید الابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے زیادہ کوئی نسخہ مؤثر نہیں ہے. آپ کو اس کے لیے پٹنہ سے سرکولر آنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر یونٹ کم سے کم سال میں ایک جلسہ سیرت النبی اپنے یہاں منعقد کرے. جیسے آپ کے حالات ہوں، جیسے آپ کے تقاضے ہوں، جیسے آپ کے یہاں کی ضروریات ہوں. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سیرت پاک کے عنوان سے ہم مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی شراب نوشی، بے پردگی، زناکاری، قتل و غارت گری، رہزنی، ان برائیوں کو چھڑا نہیں سکتے. جامعۃ العلماء کا دستور ہے آپ سال میں ایک پروگرام کم سے کم اصلاح معاشرہ کا کریں. اس میں کن باتوں کی اصلاح کرنی ہے جو آپ کے مقام میں پھیلی ہوئی. ہر مقام کا منکر الگ طرح کا ہوتا ہے. یاد رکھو وہ مسئلے مسائل جس کو کسی مسلمان طبقے نے اپنے شعار کے طور پر اپنا رکھا ہے، یہ نمبر 2 کا منکر ہے. کھلی ہوئی جو برائیاں ہیں، بے حیائی، شرک، کفر، غلط چیزیں، یہ نمبر 1 کا منکر ہے. اگر آپ اس منکر پہ کھڑے ہوں گے جو کسی فرقے کا شعار ہے، آپ کے اندر تفریق پیدا ہوگی. اور جامعۃ العلماء مسلمانوں کی تفریق کو ناپسند کرے. اگر آپ بے حیائی کے خلاف کھڑے ہوں گے، شراب نوشی کے خلاف کھڑے ہوں گے، بے پردگی کے خلاف کھڑے ہوں گے، نوجوان بچوں کی بے روزگاری کے خلاف کھڑے ہوں گے، گاؤں میں امن اطمینان کے لیے کھڑے ہوں گے، پورا شہر، پورا قصبہ، پورا موضع، پورا گاؤں آپ کا ساتھ ہے. اگر آپ فقہی مسائل چھیڑ دیں گے تو میرے دوستو فتویٰ لکھنا آسان ہے، عوام میں آپ اسے نافذ نہیں کر سکتے. اس لیے سال میں ایک جلسہ اپنے حالات کا جائزہ لے کر کے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ضرور کیا جائے. اس میں کسی مہمان مقرر کو بلایا جائے جو ہمارے یہاں کے حالات اور تقاضے کو جانتا ہو کہ آپ نے اصلاح معاشرے کا جلسہ کیوں رکھا ہے. آپ ان دونوں جلسوں کا جائزہ لیجئے. سیرت پاک کے پروگرام کے بعد وابستگی سنتوں سے، مسجدوں کی آبادی سے، دین سے کتنی بڑھی، اور اصلاح معاشرے کے پروگرام کے بعد لوگوں میں سدھار کتنا ہوا. میرے دوستو صدر محترم نے ایک پیغام دیا ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو. اے مسلمانوں، ہندوستانی مسلمانوں، پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی اپنی اولاد کو پڑھاؤ. بے شک اس ملک میں باعزت شہری اور دیندار بن کر کے ایک اسلامی زندگی گزارنے کے لیے تعلیم انتہائی ضروری چیز ہے. ہم علماء ہیں، عالم ہونے کی حیثیت سے ہم کو تعلیمی تحریک میں ہمیشہ سرگرم رہنا چاہیے. صدر محترم ایک طرف مسجدوں اور مدرسوں کی آباد کاری کے لیے محنت کرتے ہیں، دوسری طرف عصری تعلیم کے لیے اس سال 1 کروڑ روپیہ ان مسلمان بچوں کو تقسیم کیا گیا ہے جو میڈیکل کالج میں، لا کالج میں، انجینئرنگ کالج میں پڑھ رہے ہیں.
یہ تو صدر محترم کا پورے ملک کا ہے. آپ اپنے ضلع میں ایک نظام بنائیے. ضلع کی جو مکاتب ہیں کس درجے میں آباد ہیں؟ رونق درس کیوں نہیں ہے؟ ضلع کے مدارس کس درجے میں آباد ہیں؟ وہاں رونق درس کیوں نہیں ہے؟ آپ اس کی فکر کیجئے. یہ آپ کا کام ہے. جمعیت علماء ایک ٹرسٹ نہیں ہے, جمعیت علماء ایک سوسائٹی نہیں ہے, جمعیت علماء ایک تحریک ہے, ایک سمندر ہے. سارے قطرے اسی سمندر میں آ کر کے ملتے ہیں. آپ اپنے پورے علاقے کا جائزہ لیجئے. اگر کسی ٹرسٹ اور کسی تحریک اور کسی سوسائٹی اور کسی ادارے کے مقصد میں قرآن کریم کی تعلیم کو پھیلانا ہے, آپ اس کے مددگار بن جائیں. کوئی کام آپ کا فریق نہیں ہے, چونکہ سارے کام جمعیت علماء کی محنتوں کی وجہ سے اس ملک پہ چل رہے ہیں. کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے, باہر آتی نہ گل پھوٹتے نہ بلبل نغمہ زن ہوتے, جو گلشن کی بلائیں ہم نہ لیتے اپنی جان. مدارس کا وجود, ملت کا وجود, دینی اداروں کا وجود, ٹرسٹ اور سوسائٹی کا وجود, تعلیمی حقوق سب جمعیت علماء کا دلایا ہوا ہے. آپ اپنے ضلع کی حد تک جائزہ رکھیے کہ آپ کے ضلع میں کتنی سوسائٹیاں ہیں, کتنے ادارے ہیں, کتنے ٹرسٹ ہیں, کتنے رفاہی ادارے ہیں, کتنے خیراتی ادارے ہیں, اور آپ جمعیت علماء کی طرف سے ان کے کام میں کتنے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اب آ جائیے عصری تعلیم پر. اگر کوئی طالب علم آپ کا پڑھنا چاہتا ہے اور غریب ہے, آپ اس کو کتابیں دیجیے. اگر کوئی طالب علم ضلع میں اچھا نمبر لے آ رہا ہے, آپ اس کی تہنیت کیجیے, اس کے گھر والوں کو انعام دیجیے, اس کے ماں باپ کو انعام دیجیے, اس کے استقبال میں آپ پروگرام رکھیے. اتنے کام جمعیت علماء کے ہیں کہ 2 سال ختم ہو جائے گا اور سرخیوں والا کام بھی ختم نہیں ہو پائے. اللہ قرآن کریم کے عنوان سے آپ تفسیر قرآن کا پروگرام کم سے کم اپنے ضلع میں ہفتے میں 1 دن رکھیے. ہم کہیں کہیں تفسیر کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, بہت بڑے مفسر ہیں, دارالعلوم کے فارغ ہیں, عالم دین ہیں, بڑی اچھی تفسیر ہوتی ہے, ضمیروں کا مرجع لوٹاتے رہتے ہیں, اور وراثت میں نصف ربع سمن سمجھاتے رہتے ہیں. سامنے مخاطب کو اردو لکھنا بھی نہیں آتا, اس سر ہلاتا رہتا. میں نے کہا تم جمعیت علماء سے جڑ جاؤ, تم کو پتہ چل جائے گا کہ ضمیروں کا مرجع کہاں لوٹانا چاہیے. وہ ضمیر تمہاری کہیں جا رہی ہے, مخاطب تمہارا کہہ کیا کرو پھر میں نے کہا تم یہ کرو, پہلے تعلیم بالغہ کا حلقہ بنا لو, 10-12 نوجوانوں کو نورانی قاعدہ پڑھاؤ, اما پارا پڑھاؤ, تمہارا شاگرد بناؤ, اور ان 10-20 سے کہو کہ میں ہفتے میں جس دن تفسیر کرتا ہوں اس دن تم میرے سامنے بیٹھے. جب نورانی قاعدے کی برکت سے وہ قرآن کے حروف اور الفاظ پہچاننے لگیں گے, تب 15-20 منٹ ان کے سامنے خطاب کرنا. ہماری پریشانی یہ ہے, ہمارا جب خطاب شروع ہو جاتا ہے تو ختم ہونے والا نہیں رہتا. تو تفسیر کے حلقے ہوں, چاہے درس حدیث کے حلقے ہوں, چاہے درس گاہیں ہوں, الی آخری چلتا رہتا ہے. مولانا ریاست صاحب نے دارالعلوم میں لطیفہ سنایا تھا. دارالعلوم کے ایک استاذ کو نادر اکبر والوں نے بلایا اور وہ لمبی تقریر شروع کیا. بچوں نے گھنٹی بجانا شروع کیا, گھنٹی بجانا, اب بند ہی نہیں کر رہے ہیں. آخر میں کہنے لگا ہمارے طلبہ نے تقریریں بھی اچھی کیا, گھنٹیاں بھی اچھی بجائے. اب مخاطب تو اونگ رہا ہے, سو رہا ہے, آپ ضمیروں کا مرجع لوٹائے جا رہے ہیں, احکام سکھائے جا رہے ہیں, نصف بوسو اسی میں سارا اعتراض بتائے جا رہے ہیں. یہ دین 23 سال میں مکمل ہوا ہے. یاد رکھو, بڑے سے بڑا عالم دین اپنی تقریر کے آدھی گھنٹے میں دین کی بات مکمل نہیں کر سکتا. 23 سال میں اترنے والا یہ دین آپ 1 گھنٹے میں جمعہ کی 15 منٹ کیسے مکمل کر دیں گے؟ دین کی ہر بات اہم اور ضروری ہوتی ہے, لیکن کب کون سی بات کہاں کہنی ہے اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. کسان موسم دیکھ کر کے بیج ڈالتا ہے, تب اس کا بیج اگتا ہے. ہم علماء کو چاہیے کہ ہم تقاضا سمجھ کر کے اپنی بات کریں تو ضائع نہیں ہو. اس لیے آپ تعلیم بالغہ کے حلقے بنائیں, اس کو لے کر کے تفسیر کے حلقے بنائیں, اس تفسیر کے حلقے کو ترقی دیں. یہ سارے کام ہیں جو جمعیت علماء کی طرف سے کیے جا سکتے ہیں. دینی تعلیم کے, دنیاوی تعلیم کے, مسلمانوں کی خود کفیل زندگی کے لیے بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں, بیمار ہیں, ان کے علاج کا کام, ان کی خدمت کر سکتے ہیں آپ. بہت سے لوگ مظلوم ہیں, ناجائز مقدمات میں گھرے ہوئے. میں اسی بہار کا ایک واقعہ جانتا ہوں. ایک بچے کو پولیس والے پکڑ کے لے کے چلے گئے, گھر والوں نے انکار کر دیا, یہ ہمارا بچہ ہی نہیں. میں گاؤں کا نام نہیں رہتے, میں ان کے گھر گیا, بہت بڑے تاجر ہیں, ان کے گھر میں بیٹھا کھانا, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ فائل ہے. پھر میں نے حضرت سے کہا مسلمان اتنا مظلوم ہو چکا ہے, اتنا مظلوم ہو چکا ہے کہ دلیلوں سے پیچھے پہنچ چکا ہے. اگر جمعیت علماء ان کا ہاتھ میں پکڑے تو پکڑے گا. صدر محترم کا مقدمات پر پورے سال میں کئی کروڑ خرچہ ہوتا ہے, کئی کروڑ خرچہ ہوتا ہے. آپ چھوٹے مقام پر لوگوں کو باعزت رکھنے کے لیے اگر کوئی کہیں بیجا پھنسا ہوا ہے, کیا فقہ رقبہ کے کار خیر نہیں, کیا جمعیت علماء یہ کام نہیں کرے گی؟
آپ مختلف طبقات جو آپ کے گاؤں دیہات میں بستے ہیں آپ ان سے دوستانہ بنائیں، ان کو اپنا اخلاق پیش کیجئے، ان کی خوشی میں آپ مبارکباد پیش کیجئے، ان کی غمی میں آپ تعزیت کیجئے۔ میں ایک بات سنا کہ اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکے میں پیدا ہوئے، جہاں اسلام اترا، جہاں آپ نے تبلیغ کیا، پھر آپ نے ہجرت فرمایا، مدینہ شریف تشریف لے گئے، کئی برسوں کے بعد سنا کہ مکے میں قحط پڑا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں چندہ کر کے مکے کے قحط زدہ لوگوں کے لیے بھیجا۔ غیر مسلم کیا ہے؟ وہ تو ہتھیار لے کے آپ سے احد میں لڑ چکے تھے، بدر میں لڑ چکے تھے، احزاب میں لڑ چکے تھے، ایک تو لڑائیاں ہوئی تھی، آپ کے صحابہ کو قتل کیا تھا، آپ کو اپنے سب قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن رسول اللہ نے انسان ہونے کی بنیاد پر ان کو امداد بھیجی اور اشرفیوں میں بھیجی۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے پڑوس میں جو بستا ہے، ہم اس پڑوسی کے حق کا خیال کریں۔ اب میں نے جتنی باتیں آپ سے کہی ہیں، یہ دینی باتیں ہیں کہ سیاسی باتیں ہیں؟ دینی باتیں۔ ابھی دینی باتیں سیاسی باتیں ہیں؟ دینی بات ہے۔ دینی جماعت ہے سیاسی جماعت ہے؟ دینی جماعت ہے۔ اس لیے اپنی جماعت کو دو لوگوں سے بچائیے، ایسے لوگ جو آپ کے قبلہ توجہ کو پھیر دیں، اور ایسے لوگ جو آپ کی دینی محنتوں کو کیش کر لیں۔ یہ ہنر بھی آپ سیکھیے۔ آپ جس رخ پر چل رہے ہیں یہ انبیاء کا رخ ہے، صحابہ کا رخ ہے، اولیاء کا رخ ہے، آپ کے بزرگوں کا رخ ہے۔ آپ کبھی بھی اس رخ سے کنارے ہونے کی ہمت نہ کریں، اسی میں آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ نے جو محنتیں کیا ہے اس کو بچانے کی بھی کوشش کیجیے کہ وہ محنت صرف دین کے ساتھ جڑا رہے، اور آپ یقین رکھیے اگر امت کا دین پختہ ہو جاتا ہے تو اس کی دنیا بھی پختہ ہو جاتی ہے۔ اگر امت کا دین ناقص ہے اس کی دنیا کبھی کامل نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو باتیں سرسری آپ سے عرض کی ہیں، اس میں بہت ساری بات صدر محترم کی بتائی ہوئی ہیں، آپ اس سے کہیں زیادہ اسے سمجھیں گے۔ میں نے آج حضرت مولانا بدر احمد مجیبی صاحب سے درخواست کیا ہے 2 سال کے لیے جو لاہ عمل دیا جا رہا ہے جمعیتوں کو، 2-3 اضلاع کے لوگ آئیں اور حضرت کے ہاتھ سے یہ رسالہ لے لیں اور اس کو اپنے اپنے اضلاع میں پھیلائیں۔ ریاست صدر حضرت مولانا ابو ثاقب نعمانی صاحب رحمت برکاتہ جنرل سیکریٹری آل انڈیا، جنرل سیکریٹری آل انڈیا۔ یہ اجلاس سٹی ہوٹل پٹنہ میں ہوا، انتخابی ریاستی انتخابی